الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، ذی الحج میں جہاں حج کا موقع ہوتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، وہاں پر اسلام کے عظیم جانباز دوہرے داماد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی۔ چونکہ 2-4 دن کے بعد 18 ذی الحج ہوگا، تو میں آپ کے سامنے اس عظیم انسان کی کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کروں۔ انسان کو جب اپنے بڑوں کی تاریخ معلوم ہوتی ہے تو وہ بھٹکتا نہیں۔ جب اس کو اپنے بڑوں کا علم نہیں ہوتا تو وہ پھر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ہمارے بڑوں میں یعنی 4 خلفاء میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام
ان کا نام عثمان تھا۔ ابو عبداللہ اور ابو عمر یہ کنیت تھے۔ عرب میں نام سے کم پکارا جاتا تھا، اس کو اولاد کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ یعنی مثلاً کسی کے بیٹے کا نام زاہد ہے اور اس کا نام عثمان ہے تو اس کو کنیت سے بلاتے تھے ابو زاہد۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی، اور ذوالنورین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ آپ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا اور والدہ کا نام عروہ تھا، الف کے ساتھ۔ اور والد کی طرف سے جو سلسلہ نسب ہے وہ یہ تھا، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی القرشی۔ اور والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے، عروہ بنت قریظ بنت ربیعہ بنت حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5ویں پشت میں عبد مناف کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب مل جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی بیضہ ام الحکیم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی سکی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اور ماں کی نسبت کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی رشتہ دار تھے۔ یہ حضرت کا نسب نامہ ہے، اور اسلام ان کی پیدائش جو ہوئی، عام الفیل کا ایک واقعہ مشہور ہے جس کے بارے میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نازل ہوئی تھی۔ اس واقعے کے 6 سال بعد یعنی 6ویں سال میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ مکہ مکرمہ میں توحید کی صدا ایک نئی صدا تھی اور ایک غیر نامانوس سی آواز تھی توحید کی۔ ہر طرف بت پرستی تھی، ہر طرف کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو یہ ایک نامانوس قسم کی آواز تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چونکہ بچپن سے شریف الطبع انسان تھے اور شرم و حیا کے پیکر تھے، تو اس اچھی خصلتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اسلام سے نواز دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا اسلام کی تبلیغ پہ لگا دیا، اور ہر ایک شخص سے جو ان کا رشتہ دار ہوتا، ان کا مخلص دوست ہوتا، اس سے وہ ملاقات کرتے اور اس کو اسلام کی تبلیغ کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، بنو امیہ خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کے حریف تھے، یعنی آپس میں دشمنیاں تھیں۔ اور یہ بات ان کو بڑی عجیب لگی کہ ہمارے خاندان کا آدمی نکل کر بنو ہاشم کے چشم و چراغ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے۔ تو یہ بات ان کو بہت ہی بری لگی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی آزادی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی، اور جس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد مردوں اور عورتوں سمیت 35 یا 36 تھی، اور جب آدمی کے ساتھ دوست کم ہوں، تعلق والے کم ہوں، اور پورا کنبہ قبیلہ بلکہ پورا خاندان انسان کے خلاف ہو، تو اس وقت حق بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک جگرا تھا کہ انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا اور حق بات کو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف حاصل ہوا، کتاب منقبت میں سب سے پہلا شرف ہے، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی تھی، اور یہ وہ بیٹی ہے جس کا تعلق ابو لہب کے بیٹی کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا۔ تو جب سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب،
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ صورت جب نازل ہوئی تو ابو لہب کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کر محمد الرسول اللہ کے بیٹی کو طلاق دے دو، اور جب تک تو نے طلاق نہیں دی میرے گھر نہ آنا۔ اور تو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ تو یہ وہ بیٹی تھی جس کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب ہوا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ پہلی ہجرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف کی، اور دوسری ہجرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف کی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا سبب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا گھیرا تنگ کر دیا گیا، اور طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کے مظالم ان پر کیے جاتے، اور کافر روز بروز طیش میں آتے اور مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ ہجرت فرما لیں، علاقے کو بدل دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی کے ساتھ مل کر حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کا علم نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، اور کبھی کبھی جا کر حبشہ کے راستے پہ بیٹھ جاتے۔ تو ایک روز ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، فرمایا ان عثمان اول من ہاجر باہلہ من ہذہ الامہ، کہ میری امت میں اپنی گھر والی کے ساتھ جس نے سب سے پہلے ہجرت کی وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک ہجرت گھر والی کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اپنی گھر والی کو لے کر اپنے گھر سے نکل گئے، اور یہ ہجرت اسلام میں سب سے پہلے جو کی وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مدینہ منورہ میں بھی ہجرت فرمائی۔ تو دو ہجرتیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پانی کا ایک ہی میٹھا کنواں تھا، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی پانی میں، اور وہ یہودی جو ہے وہ پانی پر قابض تھا، پانی دیتا تھا پیسوں کے ساتھ۔ آج ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں جی یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ یہ اچھے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور یہ پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ باوجود علم ہونے کے یہ پیغمبر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ابناءکم، یہ تمہیں ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اولاد کو بھی کوئی بھولتا ہے؟ کہا جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں اسی طرح یہ بدبخت تمہیں جانتے ہیں۔ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتے جی یہ جو انبیاء آتے تھے یہ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آتے تھے، بنو اسحاق کی اولاد میں سارے انبیاء آئے ہیں، بنو اسماعیل میں کدھر نبی آ گیا ہے، لہذا ہم مانتے ہی نہیں۔ یہ تعصب تھا ان کا، پانی نہیں دیتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس کی شدت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاس میں ہیں اور یہودی پانی نہیں دے رہا، اور پانی بھی بہت مہنگا دیتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں پر بہت زیادہ احسانات ہیں، علماء پہ بھی، طلباء پہ بھی، ڈاکٹروں پہ بھی، پیشہ ور لوگوں پر بھی، ہر انسان پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات ہیں۔ ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 36 احسانات گنوائے ہیں۔ تو میں ایک احسان بتاتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جتنے بھی 2 صحابی آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری سیڑھی پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ اب ادب کے تقاضے کے مطابق یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بیٹھتے، چوتھا خلیفہ آتا تو پھر وہ کہاں جاتا؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنے وہ آ کر تیسری سیڑھی پر بیٹھ گئے، پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ تو مروان نے کہا عثمان نے اچھا نہیں کیا۔ تو وہاں ایک عالم دین تھا، اس نے کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو 13ویں نمبر پہ خلیفہ ہے، اور اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ نہ بیٹھتے تو آج تو کنویں میں بیٹھ کے ہمیں خطبہ دیتا، ہم اوپر بیٹھتے۔ تو یہ علماء پہ بھی احسان تھا کہ ان کو ممبر کے اوپر بٹھایا، ورنہ وہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کی طرح نیچے بیٹھتے،
گڑا کھود کے اندر، وہ اوپر نہیں بیٹھتے ممبر پہ، گڑا کھود کے بیٹھتے ہیں، ہمیں بھی گڑا کھود کے ہی بیٹھنا پڑتا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان تھا۔ تو وہاں جا کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی، اس نے کہا کسی صورت نہیں بیچتا، کہا آدھا بیچ دو، بڑی مشکل سے وہ راضی ہوا، آدھا کنواں اس نے بیچ دیا، اور وہ اتنا مہنگا بیچا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، مسلمانوں جب میری باری ہو تو اپنے لیے 2 دن کا پانی بھر لیا کرو، اور وہ بھی فری میں، کوئی پیسہ نہیں، اور اپنے ہاتھوں میں پیالہ پکڑ کے دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیالہ قریب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اٹھایا، منہ کے قریب کیا تو پھر پکڑ لیا، کہا نہیں ایسے نہیں، آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے بعد کہا عثمان حوض کوثر ہوگا، ہاتھ میرے ہوں گے، جام میرے ہاتھوں میں ہوگا، اور ہونٹ تیرے ہوں گے، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے جام کوثر پلاؤں گا۔ وہ عظیم شخصیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اسلام کے اوپر اپنا تن من دن قربان کیا، وہ 18 ذی الحجہ کو بے سر و سامانی کے عالم میں شہید ہو گئے۔ 18 ذی الحج 2 دن کے بعد ہے۔ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاں مغرب کے بعد اسی موضوع پر ایک درس قرآن منعقد ہوگا۔ تو آپ حضرات کو 1 ہفتہ پہلے اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ محنت کریں، اپنے دوست احباب کو بتائیں کہ وہ اپنے پروگراموں کو اس دن مختصر کریں، اور جو عالم دین مہمان آتا ہے ہم سب اس کے سامنے بیٹھے ہوں۔ اتنا وقت نہیں ہوتا، مختصر ہی وقت ہوتا ہے، تو ہم اس وقت میں آ کر اپنے بڑوں کے احوال کو سن لیا کریں۔ تو آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ العزیز شہادت عثمان، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا، اور انہوں نے غزوہ بدر میں یا اور جتنے بھی ان پر سوالات ہیں ان کا مختصر جواب دیا جائے گا۔ تو آپ حضرات کوشش فرمائیں کہ جمعے کے دن آپ 1 بجے تشریف لے آئیں۔ آپ جلدی تشریف لائیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی، اپنی بات کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ جب آپ دیر سے آتے ہیں تو ہماری بات ادھوری رہ جاتی ہے، پھر دوسرے جمعے کو ہمیں یاد ہوتا ہے کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کوئی ایسی بات کرنی پڑ جاتی ہے تو ہمارا موضوع وہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے آپ ہم وقت درخواست ہے، ہم آپ کو مجبور نہیں کرتے، درخواست دے رہے ہیں کہ آپ جلدی تشریف لایا کریں، ٹھیک ہے نا؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔